گلاب کا نام خوشبو کے پروں پر سفر کرتا ہے۔ گلاب ذات ہے اور خوشبو صفت۔ ذات اپنی صفات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ بد نصیب آدمی اپنے حال پر مستقبل قربان کر دیتا ہے۔ بے وقوف انسان مستقبل کے لیے حال قربان کرتا ہے۔ بامراد انسان مستقبل اور مات کو محفوظ رکھتے ہوئے حال سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بہتر زندگی اور آخرت میں بہتر انجام بڑے نصیب کی بات ہے۔ بینائی کمزور ہو جائے تو چہروں کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نکل نہیں سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہ ہو۔ ایسی دعوت میں جانے کا کیا فائدہ جس میں نہ جانے سے دعوت کی مجموعی کیفیت پر کوئی نمایاں اثر نہ ہو۔ زندگی کے بہتر دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ یا گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ دوست اور دشمن انسان کی اپنی پسند اور ناپسند کے مظاہر ہیں۔ محبت، نفرت انسان کے اپنے مزاج کے حصے ہیں۔ جو انسان سراپا محبت ہو اسے دنیا میں کوئی انسان قابل نفرت نظر نہیں آتا۔ محبت بھری آنکھ کو محبوب چہرے کا ملنا فطری ہے۔ اپنی نظر ہی نظارے کو حسن بخشتی ہے۔ اپنا دل ہی سرے دلبراں ہے۔ اپنا ذائقہ خوراک کو لذیذ بناتا ہے۔ اپنی حقیقت دریافت کریں، کائنات کی حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی۔ خود گریزی خدا گریزی بن جاتی ہے۔ خود آگہی خدا آگہی ہے۔ اپنی سماعت کی اصلاح کریں۔ آواز دوست بدستور موجود ہے۔ نظر عطا کرنے والا نظاروں میں جلوہ گر ہے۔ ہم جس کے لیے ہیں وہی ہمارے لیے ہے۔ دنیا یا آخرت، مادہ یا روح، ظلمات یا نور، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ آسمان سے نور آتا ہے، روٹی زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کا رشتہ ہمارے دم سے ہے۔ انکار و اقرار ہمارے اپنے نام ہیں۔ بلندی اور پستی ہمارے اپنے مقامات ہیں۔ ہم خود ہی گم ہو گئے ہیں، اپنی تلاش کریں۔ عاقبت اس وقت کو کہتے ہیں جب محسن اپنی نوازشات کا حساب مانگے۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ جب تک زندگی موجود ہے نیکی اور بدی کا وجود قائم رہے گا۔ بدی کو مٹا دینا ناممکن بھی ہے اور نامناسب بھی۔ بدی نے نیکی کے دم سے اصلاح لینی ہے۔ بدی کے دریا میں ڈوبنے والوں کو نیکی کے ساحل پر لانا ہی نیکی کا انتہائی عمل ہے، اور یہ عمل بغیر ہمدردی اور محبت کے ناممکن ہے۔ نیکی کا مزاج مشفق والدین کی طرح ہے اور بدی کا باغی و سرکش اولاد کی طرح۔ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہے۔ دانا بیوی خاوند کو دیوتا بناتی ہے اور خود دیوی کہلاتی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اپنے دین کی سچائی کو لاٹھی نہ بناؤ، اپنے دین کی سچائی کو میزبان بنا کر دوسرے ادیان کی سچائی کو مہمان بناؤ۔ دوسرے کا ذوق یقین بھی ان کے اندر وہی یا اس جیسی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا ذوق یقین۔ بڑا دین یا بہت سچا دین بڑے دریا کی طرح ہوتا ہے جو سب ندی نالوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمندر سے واصل کرتا ہے۔ دریا ملاپ کرتے ہیں، لڑائیاں نہیں کرتے۔ جس ذات کو ہم حسن سے منسوب کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب اور محبوب کے تعلق کو محبت کہتے ہیں۔ اگر خواہش تقرب حسن کو محبت کہا جائے تو انتہائی محبت یہ ہے کہ رضائے محبوب اپنی رضا بن جائے، بلکہ محب اپنی صفات سے مٹ کر محبوب کی صفات میں مل کر محبوب کی صفات میں زندہ ہونے کو معراج محبت سمجھتا ہے۔ محب بے قرار رہتا ہے، قرب محبوب کے لیے اس کے مامورات اور منہیات کا خیال کرتا ہے، اس کے غیر کو اپنا غیر جانتا ہے، اس کی ہستی میں فنا ہونے کے جذبے کو بقا جانتا ہے۔ حقیقی محبت بوسیلہ صفات قائم رہتی ہے۔ حقیقت مجاز سے مختلف ہے۔ مجاز میں رقیب غیر ہے، حقیقت کے سفر میں رقیب قریب ہے اور ہم سفر ہے۔ ہمارا مقدر اگر مقرر ہو چکا ہے تو گناہ کیا ہے؟ گناہ مقدر ہوتا تو گناہ کی سزا کبھی نہ ہوتی۔ ایک چور نے باغ سے پھل چرایا، پکڑا گیا، بولا اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے نے اللہ کے باغ سے پھل توڑا ہے۔ مالک بولا اللہ کے دوسرے حکم سے اللہ کا دوسرا بندہ پہلے بندے کے سر پر لاٹھی مارنے کا حق رکھتا ہے۔ چوری حکم ہے تو لاٹھی اور سر کی ملاقات بھی حکم ہے۔ زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر خالق کون و مکان کی تسبیح کرنے والے ہی حقیقی معنوں میں خلافت الہیہ کے حقدار کہلا سکتے ہیں۔ تاریخی عمارتوں اور شاہی محلات سے نگینے چرانے والے نہ ویسی عمارتیں بنا سکے
نہ ویسے محلات۔ ستارے آسمانوں پر ہی خوبصورت لگتے ہیں، مضامین فکروں سے نہیں بنتے، فکرے مضامین سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو صاحب علم کو سکون نہ دے سکے اور نہ اس کی ضروریات مہیا کر سکے۔ ایسے علم سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، فقیر بادشاہ کا تقرب مانگے تو اس کی بد نصیبی۔ جس نے موت کا راز جان لیا وہ زندگی کے انقلابات سے متاثر نہیں ہوتا، اور جس نے زندگی کا راز جان لیا اس کو موت کی کارفرمائیاں مایوس نہیں کر سکتی۔ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اسے حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ فقیر اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والے کی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ ہماری زندگی کنویں کے مینڈک کی طرح محدود دائرے میں گردش کرتی ہے۔ ہم انسانوں کی محدود تعداد سے آشنا ہیں، ہماری زندگی محدود حرکات سے گزرتی ہے، ہم محدود علم رکھتے ہیں۔ ہم لائبریری میں عمر بسر کر سکتے ہیں لیکن لائبریری کو پڑھ نہیں سکتے۔ ہم اپنے گھر کے افراد سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے، محلے کے مکانوں سے، شہر کے محلوں سے، ملک کے شہروں سے، دنیا کے ممالک سے اور کائنات کی دنیاؤں سے کیسے آگاہ ہوں گے؟ اور پھر خالق کائنات ہمارے علم کی رینج میں آنے والی بات نہیں، بس وہ کیا ہے صرف وہی جانتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تقدیر تدبیر شکن ہوتی ہے، مقدر وہ جو ہو کر رہے، خوش قسمتی وہ حاصل ہے جو حق سے زیادہ ہو۔ عبرت بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور توبہ اعمال کی عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون شریک ہوگا؟ مومن کی خوشی کا چراغ بجھ جائے تو کافر کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے، یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ نظر آنے والی ہر شے محسوس نہیں ہو سکتی، ہر محسوس ہونے والی شے نظر نہیں آ سکتی۔ ایک بیج میں کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، درخت میں کتنے ہی بیج ہوتے ہیں، گویا ایک بیج میں ان گنت بیج ہیں، اور اسی طرح ہر درخت میں لاتعداد درخت ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، قطرے میں کلزم اور کلزم میں قطرے۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ اپنی اولاد کو ہم بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتی، ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ جس کو زندگی میں کوئی سچا گرو نہ ملا ہو اس جھوٹے چہرے کو بدنصیب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے۔ مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔